السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس چھٹی مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 6 کی آیتیں دیکھیں گے اور یہ جانیں گے کہ پارہ نمبر 6 میں کون کون سی باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کی پہلی آیت میں ذکر کیا، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، اللہ کہتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ کسی کی برائی کا چرچا آپ علل اعلان کرتے پھریں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی آپ کو اگر میرے اندر برائی نظر آتی ہے تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے آ کر بیان کریں، آپ اس کو سماج میں، معاشرے میں علل اعلان بیان کرتے مت پھرا کریں کہ فلاں صاحب ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہو، کسی انسان نے اس پر ظلم کیا ہے، تو اب وہ شخص جو مظلوم ہے وہ اپنے بارے میں جا کر لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے مارا ہے، مجھے ستایا ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے، وہ ظالم ہے۔ اس مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے تعلق سے کیے گئے ظلم کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، تاکہ لوگ اس ظالم کے ہاتھ کو روکیں اور اس ظالم کو اسلامی شریعت کے مطابق سزا ملے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، کہ اگر تم کوئی خیر کا کام کرو، تمہاری نیت اچھی ہے تو اسے ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، مسئلہ نہیں، یا تم کسی کی برائی کو معاف کر دو تو یاد رکھو فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی برائی کے بارے میں، کسی کی غلطی کے بارے میں جان جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کے اندر یہ عیب ہے، خرابی ہے، تو ہم محبت کے ساتھ جا کر ان کو بتا دیں۔ ہمیں اسے مارکیٹ میں، سماج کے لوگوں کے درمیان جا کر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ غیبت ہے اور شریعت اسلامیہ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، ان کو ملنے والی کتاب یعنی تورات کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں نے کس کس طریقے سے ہماری بات نہیں مانی، ہم سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا کہ انہوں نے زنا کیا ہے اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذلک۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ نے کہا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان لگایا۔ اور پھر آگے 157 کی آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی کی، لیکن اللہ کے فضل سے کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ وقت کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کر لی، اور جب پلاننگ ہوئی ادھر اللہ نے اپنی پلاننگ کر لی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہی ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والے اس بندے کو پھانسی دے دی یا سولی دے دی،
اور ڈھڈورا پیٹ دیا کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا. اسی کا تذکرہ کیا اللہ نے وقولہم، اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. اللہ نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم، نہ ہی انہیں قتل کیا ان لوگوں نے اور نہ ہی سولی دے سکے، بس ہاں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے، لیکن بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. یہ قرآن کہتا ہے، یہ عقیدہ بتاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اور یہی ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انہی باتوں پر ایمان لائے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب جب قیامت قریب ہوگی، دجال کا خروج ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے، لیکن اب نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس امت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد، ایک ممبر بن کر وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور وہ لوگوں کے امام ہوں گے اور لوگوں کے لیڈر ہوں گے. وہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی، یعنی ان کا انتقال ہوگا، اور پھر قیامت کی جب بڑی بڑی نشانیاں اور مکمل ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی. پھر آیت نمبر 163 سے 166 میں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، کئی انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے نام لیا. اسی میں ایک اور اہم بات بتائی، بہت بہترین پوائنٹ، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، کہ اللہ نے کہا ہم نے بہت سارے پیغمبروں کے بارے میں آپ کو اس قرآن میں باتیں بتا دی ہیں، لیکن بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا. یعنی 25 انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا نا قرآن میں، اور اس سے ہٹ کر بہت سارے انبیاء اللہ نے دنیا کے اندر بھیجے، ہر بستی، ہر علاقے، ہر گاؤں دیہات کے لیے الگ الگ نبی، رسول، پیغمبر اللہ نے بھیجے. یہاں یہ پوائنٹ ہے کہ کسی کا تذکرہ اس کے کاموں کا، اس کی دعوت کا، اس کی تبلیغ کا، اس کی محنت کا تذکرہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں. وہ تمام انبیاء جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے یا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ عظیم ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی اللہ کے قریبی ہیں، وہ ان کا بھی وہی مقام ہے، اور ان تمام انبیاء پر بھی ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے، چاہے اللہ نے ان کا نام لیا ہو یا نہ لیا ہو. تو کبھی کبھار ایسے ہی ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر ہم کوئی کام کر دیں اور پھر بعد میں ہمارا تذکرہ نہ ہو تو ہمیں افسوس کر کے اس کام کو، اچھے کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے کہ میں تو لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں اور لوگ میرا نام ہی نہیں لیتے. بہت سارے لوگ ہیں نا، دیکھیں مسجد میں، مدرسے میں پیسہ دیا تو سوچتے ہیں کہ میرے نام کا اعلان ہو کہ فلاں صاحب سیٹ ہے، بہت سارا دیتے ہیں. غلط بات. آپ نے اللہ کے لیے کام کیا، آپ کا نام آئے نہ آئے، آپ اگر اپنی نیت میں خالص ہیں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ کے ہاں آپ کا نام لیا جائے گا. اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان آپ کا نام لے رہا. دنیا والے آپ کا تذکرہ کریں نہ کریں، کوئی فرق اس پر نہیں پڑنا چاہیے. پھر آیت نمبر 171 میں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 170 میں اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو تمہارے پاس حق کے ساتھ تمہارے جانب رسول بھیج دیا جا چکا ہے، فآمنوا لہذا اس پر ایمان لے آؤ. یہ رب کی طرف سے آیا ہوا رسول ہے، ایمان لے آؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم نے انکار کیا تو آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہ تمام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے نبی نہیں ہیں، پوری کائنات کے وہ نبی ہیں، اور آپ کے بعد آنے والے تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کرنا ضروری ہے. آیت نمبر 171 میں عقیدہ تثلیث کے باطل نظریے کی تردید کی اللہ نے. عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ اس پارے کے اخیر میں پھر وہی بات آئے گی. تثلیث کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ تین ہے، رب تین ہے. ایک تو اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام. اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، غلو مت کرو، اللہ پر سچی بات کہو.
ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ بھی مت کہو کہ گاڈ تین ہیں، اور یہ بھی مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ الہ ہے، معبود ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کے ہیں اور اسے کسی بیٹے کے کسی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس سورہ کے یعنی سورۃ النساء کی آخری آیت میں، آیت نمبر 178 میں اللہ نے وراثت کا تذکرہ کیا ہے، کہ وہی جو اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 اور 11، 12، 13، 14 کے حوالے سے، وہی یہاں پر بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کے حصے بتائے ہیں کہ وراثت تقسیم ہوگی تو کس کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا اور کب ملے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان۔ آگے چل کر جب پارہ نمبر 7 میں اس کی آیتیں آئیں گی تو وہاں پر ایک دسترخوان کا تذکرہ ہے، یہ انشاءاللہ وہاں پر پھر بتایا جائے گا کہ دسترخوان کی بات کیوں آئی، کیسے آئی، اور اس سورہ کا نام اسی دسترخوان کے نام پر سورۃ المائدہ ہے۔ اللہ نے اس سورہ کی پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کریں، کوئی ایگریمنٹ ہو کسی سے تو پورا کریں، توڑے نہیں، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، مومن جو ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ کو بلا وجہ کے نہیں توڑتا ہے، مومن جو ایگریمنٹ عہد و پیمان وعدہ کر لیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ عہد و پیمان کو پورا کرتے رہو۔ آیت نمبر 2 میں احرام کے تعلق سے بعض مسائل کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ کئی ایک چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جو حج کے مسائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احرام جب آپ کا لباس پہن لیتے ہیں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین نے چند ایک پوائنٹ بتائے ہیں۔ پھر اسی آیت نمبر 2 میں اللہ نے ایک سماج کی اصلاح کے لیے بہت اہم اصول بتایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ ہم سماج میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا پڑتا ہے ہمیں، تو اللہ نے کہا دیکھو کام آؤ لیکن نیکی اور تقوی کے کام پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی کی بھی مدد آپ کو گناہ کے دشمنی کے کام پر نہیں کرنا ہے، آپ کو کسی کی ہیلپ کرنا ہے تو نیکی تقوی کو معیار بنائیں گے، آپ نیکی اور تقوی کے کام پر آپ دوسرے کی مدد کرتے رہیں، کام آتے رہیں، لیکن گناہ کے دشمنی کے اللہ کی نافرمانی کے کام پر آپ کو کسی کی مدد نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، اس لیے کبھی کسی کے غلط کام میں اس کا تعاون، اس کی ہیلپ مت کیا کرو۔ آیت نمبر 3 میں حرام چیزوں کی مختصر تفصیل اللہ نے ذکر کی، تقریباً 10 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا۔ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام، والدم، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے وہ حرام، والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحہ، 4 الگ الگ ٹائپ کے جانور ہیں جو پہاڑ سے نیچے گر جائے اور اس کی سینگ پھنس کر ہو جائے، لڑائی جھگڑے میں جو مر جائے، یہ سارے حرام ہیں تمہارے لیے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو کسی ایسے مقام پر جو جانور ذبح کیا جائے کہ جس جگہ کے بارے میں لوگوں کا کوئی خاص عقیدہ ہے کہ یہاں پر اگر جانور ذبح کرو گے تو فلاں فلاں کام پورا ہو جائے گا، اس جانور کو بھی نہیں کھانا ہے۔ اور وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تیر ہوا میں اچھال کر اپنی قسمت کا فیصلہ کریں جیسا کہ عرب لوگ کرتے تھے، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تقریباً 10 چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا کہا؟ دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اس اسلام کو دین کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ دین مکمل ہے، اللہ کی یہ نعمت پوری ہے، اور اللہ اس دین سے خوش ہے۔ جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال۔ ایسا نہیں ہے کہ آج یا 100 سال کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے اصول ہے، اور اسی اصول کے مطابق ہم اور آپ کو زندگی
گزارنا ہے۔ آیت نمبر 5 میں کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دی اللہ نے، یعنی اگر کوئی مسلمان چاہے تو وہ کسی یہودیہ عورت سے، کسی عیسائیہ عورت سے جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کے درمیان اللہ نے پیغمبر بھیجے اور کتاب نازل کی، اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی، ایسی کسی عورت سے ایک مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط اللہ نے بیان کیے۔ ایک تو وہ پاک دامن ہو، بد چلن نہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ اپنے دین میں سخت نہ ہو، یعنی وہ روادار ہو، اس کے اندر رواداری کا مزاج ہو۔ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بعد میں اپنے دین کی طرف لے جائے، ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے اس کو، ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر اللہ نے الٹیمیٹم دیا سا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کو ملا لے یعنی شرک کر لے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ نے وضو اور تیمم کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے تو کہا کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ دھو لو، مسح کرو، اور دونوں پیر ٹخنے تک دھو لو۔ یہ اللہ نے اس کے اندر صرف چہرہ، ہاتھ، مسح اور وضو یعنی پیر دھونے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پہلے دونوں ہتھیلی دھونے، آپ کلی کریں، اور کلی کے ساتھ ساتھ آپ ناک میں پانی ڈال کر استنشاق کریں، استنثار کریں، اور پھر چہرہ دھوئیں، اور اسی طریقے سے داڑھی میں خلال کریں۔ اور اگر عورتیں ہیں تو ان کے لیے تو خیر داڑھی نہیں ہے تو اس لیے ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ہاتھ کوہنی تک دھوئیں، پہلے داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر مسح کریں، ایک بار مسح کریں، اس طریقے سے کریں کہ آپ پیشانی سے پیچھے گدی تک لے جائیں، ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، پھر ریورس لے کر چلے آئیں، پھر اس کے بعد دونوں اور کان کا مسح کریں، پھر دونوں پیر کو پہلے دائیں پیر کو دھو لیں ٹخنے تک، اور پھر بائیں پیر کو دھو لیں ٹخنے تک۔ یاد رہے کہ تمام اعضائے وضو پر پانی پہنچنا ضروری ہے، اسی لیے انگلیوں کے درمیان خلال کر لیں، پیر کی انگلیوں کے درمیان آپ خلال کر لیں، داڑھی کا خلال کر لیں، ان ساری چیزوں کی رعایت کریں۔ وضو کرنے کے بعد گردن کا مسح کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو وضو کرنے کے لیے ہمیں پانی استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ نے اسی آیت میں کہا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ دین میں آسانی ہی آسانی، دین کے اندر آسانی ہی آسانی ہے۔ اللہ نے کہا اگر بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، یا پانی کی قلت ہے، یا تم ٹوائلٹ سے آئے ہو اور تمہیں وضو کی ضرورت ہے، یا تم نے اپنی بیویوں سے مجامعت کی ہے اور تمہیں نہانے کی ضرورت ہے لیکن تم پانی نہیں پاتے ہو، یا پانی تو ہے لیکن پانی استعمال کرنے پر تم قادر نہیں ہو، نقصان ہو جائے گا، بیمار ہو تم، تو کیا کرنا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب پاک مٹی پر ہاتھ مار کر تیمم کرو، اور تیمم کر کے پھر اپنی نماز ادا کر سکتے ہو۔ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 17 میں بنی اسرائیل سے متعلق بات چیزوں کا بیان کیا اللہ نے، کہ کس طریقے سے اللہ نے انہیں بہت ساری چیزیں دی، عہد و پیمان کیے، جو اس سے پہلے بھی کئی بار یہ باتیں آ چکی ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک باطل نظریہ، ان کی ایک غلط سوچ کا تذکرہ کیا اور اس کی تردید کی۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ جس کو چاہتا اپنا محبوب بناتا، دعوے کرنے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا قل فلم يعذبكم، تمہارا یہ دعویٰ تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ محبوب تو اپنے محبوب کو پریشان نہیں کرتا نا، اپنے بیٹے کو کوئی سزا نہیں دیتا ہے، تمہیں تو سزا دے رہا اللہ تمہارے گناہوں پر۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی مخلوقات کا ایک حصہ ہو، تم بھی انسان ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اور یاد رکھنا اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 20 سے لے کر 26 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو بعض نصیحتیں، انہوں نے نصیحت کی، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو،
کہ اس نے تمہارے درمیان بادشاہوں کو بھیجا، وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں ایسی ایسی چیزیں دی جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس سرزمین میں یعنی فلسطین میں جو مقدس جگہ ہے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھو پیچھے پلٹ کر پھر نہیں جانا، یعنی پھر کفر کی طرف نہیں جانا، ورنہ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تمہارا گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ لیکن وہی عادت کے مطابق بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ ان سے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ جنگ کی باری آئی تو کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے، آپ اور آپ کا رب لڑ لیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ یہ رویہ جب قوم کا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ سے دعا مانگی اور کہا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان جو فاسق قوم ہے اے اللہ جدائی پیدا کر دے۔ قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ زمین ان کے اوپر اب 40 سال تک حرام کر دی گئی، یعنی یتیہون فی الارض فلا تعس علی القوم، وہ اسی زمین میں بھٹک رہے ہیں لیکن اپنا مقام نہیں پا رہے۔ 40 سال تک یہ رسول کی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی سزا اللہ رب العالمین نے انہیں دی۔ پھر آیت نمبر 27 سے 31 میں قابیل اور حابیل کا قصہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قابیل اور حابیل جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں لوگوں نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں، اس لیے کہ حابیل نے اچھا مال اللہ کے راستے میں دیا تھا اور قابیل نے بہت ہی گھٹیا مال، ردی مال اللہ کے راستے میں دیا تھا۔ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ محبوب چیزیں خرچ کرے اللہ کے راستے، اچھا مال خرچ کرے، گھٹیا ردی مال جو خود آپ نہیں لیتے وہ خرچ نہ کیا کریں۔ قابیل نے وہی کیا، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، حابیل نے کیا، اچھا مال دیا تو اس کا صدقہ قبول ہو گیا۔ تو اب قابیل کو غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی سے کہا لا اقتلنک، میں تجھے مار دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے بڑی محبت سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی غصہ کیوں ہوتے ہو، اللہ تو متقیوں کا ہی قبول کرے گا نا، تم نے تو اچھی نیت کے ساتھ نہیں دیا، وہ بھی دیا بھی تو گھٹیا مال دیا۔ پھر کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ مجھے مار دو، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تو اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ تمہیں ماروں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا، قصہ مختصر یہ کہ قابیل نے اپنے ہی بھائی کو حسد، جلن اور اسی طریقے سے تکبر میں آ کر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اور جب قتل کر دیا اور تو پھر افسوس ہوا اس کو بعد میں چل کر۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ اب اس کا کیا کروں، دفناؤں کہاں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسانی، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ رب العالمین نے کوا بھیجا جس کے منہ میں ایک دوسرا تھا، اس کا اپنے خاندان کا کوا تھا، مرا ہوا تھا، بھیجا اللہ رب العالمین نے، اس کوے نے چونٹ سے زمین کھودی اور پھر اس زمین میں اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ جب اس قابیل نے دیکھا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہے افسوس میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہوں، فاصبح من النادمین، چنانچہ پھر اس کے بعد وہ نادم اور شرمندہ ہونے والے لوگوں میں سے ہو گیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انجام دیا، اب اس کے بعد دنیا میں جو بھی قتل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ گناہ اس قابیل کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ کسی کی جان نہ لیں، کسی کو نہ ماریں، محبت سے کام بن سکتے ہیں، محبت سے کام پورا کیا جا سکتا ہے، بگاڑ کر کے، فساد کر کے کوئی بھی کام مکمل ہو تو جائے لیکن صحیح سے نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد دشمنیاں چلتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے ایک اصول اور ضابطہ دے دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، آیت نمبر 32 میں، کہ جو بھی کسی کو ناحق قتل کر دے یا زمین میں فساد پھیلائے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کیا ہے، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا،
اور جو کسی ایک کو زندگی دے دے، کسی ایک کی زندگی کو بخش دے یا اس کو بچا لے تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کے لوگوں کو بچا لیا ہے۔ یہ احترام انسانیت کی، لوگوں کے احترام، ریسپیکٹ کی اتنی بہترین تعلیم کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ مذہب اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 33 میں فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کی شرعی سزا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ان لوگوں نے رہنے کی اجازت مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا کہ وہاں رہو اور اونٹ کا جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ پیو اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، صحیح ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے الٹا یہ کیا کہ اونٹوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور قتل کر کے پھر سارے اونٹوں کو بھگا کر لے کر چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ گئے، دوڑ کر پکڑ کر لائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سزا، یہ فیصلہ سنایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں اس علاقے میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی سزا، ان کا بدلہ یہ ہے ان یقتلوا، یا تو بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا انہیں سولی دے دی جائے گی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کا ایک ہاتھ ایک پیر اپوزٹ سائڈ سے قتل کر دیا جائے گا، او ينفوا من الارض، یا انہیں اس زمین سے، اس علاقے سے بھگا دیا جائے گا۔ یہ حاکم وقت جو چاہے گا وہ ان چاروں میں سے فیصلہ کرے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ان کی دنیا کی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی کو قتل کیا ہے، اسلامی شریعت ہے تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ کہ مقتول کے گھر والے اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ بالکل درست ہے، اسلامی قانون کے مطابق ہے۔ آیت نمبر 35 میں وسیلہ اور اس کا معنی مفہوم بھی دیکھتے چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کے قریب جانے کے لیے راستے تلاش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وسیلہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے قریب جانے کے لیے اچھے کام کرنا، اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ سورسز اپنانا۔ شریعت نے 3 طریقے وسیلہ کے جائز قرار دیے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے اسماء و صفات کا، اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ۔ مثلا ہم کہیں اے اللہ تو غفار ہے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے، تو مجھے روزی دے دے، تو اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا وسیلہ دیں۔ نمبر 2، اپنے نیک عمل کا وسیلہ، یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہے صرف اللہ کے لیے کیا، آپ کو یاد آیا، مصیبت میں ہے تو آپ اللہ سے کہیں اللہ میں نے فلاں موقع سے وہ نیک کام جو کیا تھا اللہ تیری محبت کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اے اللہ اس نیک عمل کے بدلے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے، بارش ہونے لگی، غار میں چھپ گئے، اور پھر کیا ہوا، ایک چٹان آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، پھنس گئے اندر۔ اب تینوں نے فیصلہ کیا چلو اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ ہو سکتا ہے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تینوں نے اپنا اپنا نیک عمل بتایا اور بغیر کسی سورس کے اللہ نے ان تینوں کی دعا کو قبول کر کے اس غار کے منہ پر جو چٹان، جو پتھر آ کر رک گیا تھا، اللہ نے اسے ہٹا دیا اور یہ تینوں اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ تو نیک عمل کا وسیلہ۔ نمبر 3، کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، صحابہ آتے تھے آپ کے پاس دعا کروانے کے لیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب یہ دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو نیک لوگ تھے صحابہ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے دعائیں کراتے تھے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، قحط سالی ہوئی، بارش آنا بند ہو گئی، اب نماز پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، تو کس انسان کی دعا کا وسیلہ لیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بزرگ صحابی تھے، عمر دراز تھے، نیک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے کہا، اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے، وہ دعا کرتے تھے تو ہمیں پانی دیتا تھا، اب نبی ہمارے درمیان نہیں ہے،
ہم نبی کے چچا کے ذریعے اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے اوپر بارش نازل کر، چنانچہ راوی کہتے ہیں فیسقون، ان کے اوپر بارش ہوتی تھی۔ تو کسی زندہ نیک انسان کی دعا کا وسیلہ آپ لے سکتے ہیں۔ ایک انسان جو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ نیک ہو، لیکن اگر اس کی اس دنیاوی زندگی پر فل اسٹاپ لگ گیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تو اب آپ اس کی قبر کے پاس جا کر اگر اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بخشوا دیجئے، معاف کروا دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، تو یہ سارے کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ تو وسیلہ کے یہ 3 طریقے یہ جائز ہیں، باقی تمام طریقے جو ہیں وہ ناجائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا، آپ کے منصب کا وسیلہ لینا، یہ درست نہیں ہے، اور اس تعلق سے جو احادیث ہے وہ یا تو ضعیف ہیں یا تو گڑھی ہوئی ہیں۔ پھر چوری کی سزا اللہ نے ذکر کی آیت نمبر 38 میں، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، چوری کرنے والا یا کرنے والی ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو پامال کیا ہے، اللہ کے لمٹ کو کراس کیا ہے۔ آیت نمبر 41 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ نے، اطمینان دلایا، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اللہ نے تسلی دی کہ پہلے بھی لوگ آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، نیک لوگ تھے، ستایا گیا، انہیں لوگ برا برا کہتے تھے لیکن وہ اپنا کام کر کے چلے گئے۔ آپ بھی تسلی رکھیں، اطمینان رکھیں، آپ کو بھی یہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 43، 44، پھر 46 اور 47 میں مختلف آیتوں میں تورات اور انجیل کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ تورات اور انجیل اللہ نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اس وقت یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام تھے تو ان پر تورات نازل کی، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان پر انجیل اللہ نے اتارا، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین کی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے تحریف کر دیا، تبدیل کر دیا، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ لیکن یہ قرآن جو ہے یہ پہلے کی کتابوں کے بارے میں بھی سچی باتیں بتاتا ہے اور آئندہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی سچی باتیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی جانے والی ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ نے قصاص کی فرضیت کا تذکرہ کیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو اوپر فرض کیا، اگر اسلامی حکومت ہو تو جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی اور اسے فرض قرار دیا اور کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ ظالم ہے، اسے اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا ہے، چاہے وہ فیصلہ کرنے والا ہو یا فیصلہ نہ ماننے والا ہو۔ یعنی اگر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اور اگر کوئی فیصلہ صحیح فیصلہ آتا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ بھی ظالم ہے۔ آیت نمبر 51 سے 53 میں اللہ نے اس بات سے ایمان والوں کو منع کیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دین کے معاملے میں اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ابھی آگے اور بھی بات آئے گی، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کی آپسی دوست ہیں، یہ تمہارے دوست خیر خواہ کبھی نہیں بن سکتے۔ ومن يتولهم منکم فانه منهم، اور جو ان سے دوستی کر لے تو وہ انہی میں سے مانا جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اہل ایمان کی بعض صفات کا تذکرہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ایک ایمان والی قوم کو کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ مومنوں کے مقابلے میں نرم ہونا چاہیے، کافروں کے مقابلے میں یعنی دین کا مسئلہ جہاں آئے اور کافر کی بات ہو تو سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، معاملات ہوں تو نرمی رکھیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اپنا کام کرتے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے جاتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارے ولی، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی کون ہیں؟ اللہ ہے، رسول ہے، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں،
وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کو اپنا دوست بنا لے، رسول کو اپنا دوست بنا لے، ایمان والوں کو اپنا دوست بنا لے، تو یہ اللہ کی پارٹی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، انہی لوگوں کو کامیابی فتح ملنے والی ہے، یہی لوگ ونر بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 57 سے 63 میں بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا بندروں اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جانے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی بات ان لوگوں نے نہیں مانی، ہیلا کیا، بہانہ بنایا۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پارہ نمبر 9 میں آئے گا جب بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو سزا کے طور پر بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ یہ آیت نمبر 57 سے 63 میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ پھر یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک اور تذکرہ کیا اللہ رب العالمین۔ یہودی کہتے تھے اللہ کے تعلق سے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں۔ بدھے ہوئے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ دیتا نہیں ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، یہ خود کنجوس ہے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی بات کی وجہ سے ان پر لعنت ہوتی، یہ لعنتی ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے، بتانے والے کہ ایسا کرنا ایسا نہیں؟ اگر تمہیں نہیں ملے تو اللہ کو بخیل کہو گے، گالی دو گے، برا بھلا، جیسا کہ بعض لوگوں کا آج کل رویہ بن چکا ہے کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی تو اللہ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ بخیل نہیں ہے بلکہ لوگ بخیل ہیں۔ آیت نمبر 67 میں سورۃ المائدہ کی اللہ نے کہا تبلیغ کس چیز کی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی تبلیغ کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کے اوپر نازل کی گئی، یعنی قرآن کی اور حدیث کی۔ اور آج دیکھیں لوگ کس کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی امام کی طرف بلا رہا ہے، کوئی فلاں صاحب کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ رویہ غلط ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث، یہ جو ہمارے لیے جو دو بنیادی چیزیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، انہی دونوں کی تبلیغ ہمیں کرنا ہے اور انہی دونوں کے مطابق زندگی گزار۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ نے کہا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ کچھ اور بولتے رہے یا آپ نے کوتاہی کی تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 72 سے 75 میں شرک کی مذمت اور وہی 3 گاڈ والے عقیدے کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پہلے تو کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے اے بنی اسرائیل تم میرے اور اپنے رب کی عبادت کرنا، جو اللہ ہے وہی میرا تمہارا رب، اسی کی عبادت کرتے رہنا۔ پھر کہا تھا انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے، یعنی 2 گاڈ تو یہ عیسیٰ ہے، مریم ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اللہ ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، گاڈ رب معبود صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک۔ پھر اللہ نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو رسول ہے، وہ رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول ان سے پہلے بھی آئے۔ وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں تو سچی ہے، وہ زانیہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ماں اور یہ بیٹا یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے کیا مطلب؟ یعنی یہ معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو معبود ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم علیہ السلام یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے، اور یہی بات
یہ لوگوں کے عقیدے کے غلط ہونے کی دلیل ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ گاڈ ہے، مریم جو ہے وہ بھی 3 کا تیسرا ہے، یہ ان کی بات غلط ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو کلیئر کر دیا. آیت نمبر 78 سے 79 میں اس بارے میں بہت ساری باتیں آئی بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہودیوں عیسائیوں کے تعلق سے. اب ان پر لعنت اللہ نے نازل کی. تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنی لعنت نازل کی. کیوں لعنت نازل کی ہے؟ اللہ نے تو پہلے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل کے کافروں پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت نازل کی گئی، لعنت بھیجی گئی. کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ تو نافرمان تھے، حد سے تجاوز کرنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، غلط کام سے ان کو روکا جاتا تھا تو رکتے نہیں تھے بلکہ اس غلط کام کو کر جاتے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا یہ کرتے تھے. ہمیں اگر کسی غلطی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے، چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے. اس پارے کی آخری بات آیت نمبر 82 میں جو اللہ نے ذکر کیا ہے، اس پارے کی آخری آیت لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ لوگوں میں آپ تلاش کر لیں کہ مومنوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. پہلے نمبر پر یہودی ملیں گے، دوسرے نمبر پر جو لوگ مشرک ہیں، مشرکین. اور اگر مسلمانوں کا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انا نصارا، ہم نصرانی ہیں یعنی عیسائی. یہ اللہ نے کہا کیوں ایسا؟ کیوں ایسا؟ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اس لیے کہ ان کے درمیان علماء آئے، راہب آئے، پادری اچھے آتے رہے جو بظاہر نیک تھے، وانہم لا یستکبرون، اس لیے بھی کہ ان کے اندر تکبر کا مزاج نہیں ہے. تو یہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک مستقبل کے حوالے سے ایک پوائنٹ دے دیا کہ کن سے ہوشیار رہنا ہے، اور اگر کبھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے دنیاوی معاملات میں تو کس کی طرف بڑھانا ہے، یہ فیصلہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کر دیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو پارہ نمبر 6 کے حوالے سے آپ سب کے سامنے پیش کی گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.